بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو گھر کی عورت کیا اپنا ایمان چھپا سکتی ہے؟ پتی کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ ایک شادی شدہ ہندو عورت مسلمان ہو گئی لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا ہے۔ میں ہندو گھر سے ہوں، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد گھر والے پوجا کرانا، دیا جلانا یا دھرم کا کوئی اور کام کرانے کے لیے بولیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ ان کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ کیا ان کو دکھانے کے لیے بات مان سکتی ہوں جبکہ دل میں نہ مانوں؟ کیونکہ میں گھر پر نہیں بتا سکتی کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر میں نے بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور میں کہیں جا بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں اس گھر کی بہو ہوں، لڑکی عام یعنی کنواری لڑکی نہیں ہوں۔ اور میرے پتی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، نام بھی اپنا بتایا مگر میں نام شو نہیں کر رہا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کو ایمان مبارک بھی بہت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا کرے۔ اور میری اس بہن کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ اس بہن کو دین پہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کسی عورت کے لیے، خاص طور پر عورت ذات کو اللہ نے کمزور بنایا ہے۔ وہ عورت ہو کر جبکہ پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ اس کے خلاف ہو، اس کے باوجود بھی جس چیز کو وہ حق سمجھتی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور اس میں ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم مسلم گھرانوں میں پیدا ہو کر بھی اسلام پر اگر عمل نہ کریں تو یہ کس قدر ناشکری کی بات ہوگی۔ اور ایک لڑکی جو ہندو گھرانے میں رہ کر اسلام قبول کر رہی ہے، جس کے لیے ایک پورا جو ہے وہ مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ دین پر قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو بہت زیادہ استقامت عطا فرمائے۔ رہا مسئلہ یہ کہ وہ کچھ ہندوانہ رسومات آپ سے کرواتے ہیں، تو دیکھیں اس بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عزیمت۔ عزیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل حکم تو یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں اور پھر جو اس میں مشکلات آئیں، قربانیاں آئیں، ان کو اللہ کے لیے برداشت کریں، اور پھر اسلام کے تمام احکام کو آپ فالو کریں۔ پھر اس میں یہ کہ یہ جو دھرم کا کوئی کام جو آپ نے بتایا، دیا جلانا، یہ سب حرام ناجائز ہے۔ اصل حکم تو یہی ہے، لیکن گنجائش بھی ہے اس میں۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کہتا ہے کہ جس پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے، زور جس کو ٹینشن دی جائے، یا اکراہ جسے کہتے ہیں کہ زبردستی اس کو کفر پہ قائم رکھنے پر مجبور کیا جائے، تو اللہ نے اس کا قرآن میں حکم یہ بیان کیا ہے کہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو ایسی صورت میں اگر دل میں ایمان ہوگا اور آپ دل میں یہ کہیں کہ اے اللہ میں مسلم ہوں لیکن میں گھریلو دباؤ مجھ پہ بہت زیادہ ہے، میں اکیلی عورت کہیں جا نہیں سکتی، مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں ہے، تو میں یہ دیا جلانا بتوں کے سامنے یہ اس کو حرام سمجھتی ہوں، لیکن اگر میں یہ نہیں کروں گی تو لوگ میری عزت سے کھیلیں گے اور میرے ساتھ جو ہے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب وہ کتنی آپ میں برداشت ہے وہ آپ جانتی ہیں۔ تو ایسی شدید ترین مجبوری میں آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ بالکل جب آپ کو یہ خطرہ ہونا کہ یہ آپ کو ٹارچر کریں گے بہت زیادہ، تو پھر آپ یہ دیا وغیرہ جلا سکتی ہیں اور جو ان کی مذہبی رسومات ہیں اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ دل میں آپ نفرت رکھیں اس عمل سے جب تک کہ آپ کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا۔ رہا مسئلہ شوہر کا، تو جب بھی کوئی میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کورٹ میں جائے، عدالت میں جائے، اور اسلامی عدالت میں۔ صوبہ بہار میں نے سنا ہے کہ اسلامی کورٹ بھی ہے، واللہ عالم، وہاں کے علماء سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ تو شرعی مسئلہ تو یہ کہ عورت کورٹ میں جا کے کیس کرے کہ میں اسلام قبول میں نے کر لیا ہے تو میرے شوہر کو بھی مسلم کیا جائے۔ تو کورٹ جو ہے وہ شوہر کو بلائے گی اور اسلامی عدالت کورٹ شوہر سے کہے گی کہ آپ بھی اسلام قبول کریں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ نکاح باقی ہے، دوبارہ سے نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر کورٹ جو ہے، عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی۔ تو جب تک یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کے لیے، تو آپ یہیں مجبوری میں گزارا کریں۔ تو کوشش کریں کہ کیونکہ جب بھی مذہب ایک چینج ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ شوہر اسلام قبول نہ کرے یا کورٹ اس نکاح کو ختم نہ کرے اور عورت عدت گزار کے کہیں اور شادی کرے۔
تو اگر یہ آپ کے لیے پاسبل ہے ہی نہیں کورٹ میں جانا، یا علماء کی کسی جماعت میں جا کے بھی نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے، تو اگر علماء کی کسی جماعت کے سامنے آپ اپنا کیس کر دیں، وہاں اگر کوئی ایسی کورٹ نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے آئلی قوانین کے حساب سے چلتی ہو، تو پھر آپ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ کر سکتی ہیں، مظاہر علوم میں رابطہ کر سکتی ہیں، وہاں پر آپ یہ کیس کر سکتی ہیں کہ بھئی میرا شوہر ایسے اسلام، وہ اس کو کہا جائے کہ اسلام قبول کرے، ادروائز میرا نکاح ختم کرایا جائے۔ یہ بھی اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے، یا کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں رہنے والی کسی عورت کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی کورٹ ہی نہیں ہے، یا کوئی ایسی علماء کی جماعت تک سنوائی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جب بھی کوئی عورت اسلام قبول کرے گی تو 3 مینسز گزرنے کے بعد جو ہے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا آٹومیٹیکلی، اور پھر اگلے 3 مینسز گزرنے کے بعد عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو یہ اجازت ہے وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، یعنی یہ پہلا والا پروسیس اگر پاسبل ہی نہ ہو، کسی کنٹری میں آپ رہتے ہو وہاں اس طرح کی کوئی کورٹ ہی نہیں ہو، تو پھر 6 مینسز گزرنے کے بعد، 3 مینسز تو گزریں گے وہ تو اس سے تو نکاح ختم ہوگا، مزید 3 مینسز گزریں گے اس سے عدت ختم ہوگی، تو اس عدت کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ فی الحال آپ اپنے شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہیں دے سکتی، لیکن وہی بات ہے کہ یہ اصل حکم ہے، لیکن اگر مجبوری ہے آپ کے لیے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے شوہر کو اپنے آپ سے روکنا، تو پھر مجبوری کے حکام اور ہیں، کیونکہ اگر یہ ممکن نہیں ہے، قتل کرنے کا خطرہ ہے کہ آپ کو یہ یعنی کوئی بھی فیملی مار دے گی، یا یہ کہ اتنا ٹارچر کرے گی کہ آپ کے لیے برداشت سے باہر ہو جائے گا، تو پھر آپ مجبوری میں جو ہے بس اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کے لیے خلاصے کی کوئی صورت پیدا فرمائے، اور اسی حال میں آپ کی اگر موت واقع ہو گئی تو ایمان ہی پر موت ہوگی انشاءاللہ، اور اعمال صالحہ ہی پر موت ہوگی، کیونکہ اگر آپ کوئی شریعت کے خلاف کام کر بھی رہی ہیں تو وہ اپنی دل کی خوشی سے نہیں کر رہی، بلکہ ایک جبر اور دباؤ کے تحت کر رہی ہے، تو دل سے آپ اس خلاف شریعت کام پہ کبھی بھی راضی نہ ہو، جب تک مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، اب جب یہ جبر آپ پر ختم ہو جائے یا آپ میں برداشت پیدا ہو جائے تو پھر اسی حکم پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا، جو قرآن و سنت کا اصل حکم ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو اناؤنس کر دیں۔ اناؤنس نہیں کر سکتی تو کم از کم ان رسومات میں شریک نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنا نکاح ختم کروائیں، یعنی شوہر کو مسلمان کروائیں، یا پھر یہ کہ شوہر سے علیحدگی طلب کریں، تو یہ ہے۔ اور مجبوری کے حکم کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے۔ بہت ساری خواتین یہاں بھی مسلمان ہو جاتی ہیں، پاکستان میں بھی، ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ کرسچن لڑکیاں ہیں جو مسلمان ہوتی ہیں، خاندان کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو پھر بھی یہ ہے کہ کسی حد تک کوئی سنوائی ہو جاتی ہے، بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے عورتیں پناہ لے لیتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے شوہروں کے بے تحاشا مظالم ہو رہے ہوتے ہیں تو NGOs ان کو ٹھکانہ دے دیتی ہیں، تو اس طرح کے مذہبی لحاظ سے بھی اگر کسی پہ کوئی ٹارچر کیا جائے تو یہاں ممکن ہے، انڈیا میں بھی ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ میں نے جو بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے۔